یونیورس تقریباً 14 ارب سال پہلے بگ بینگ کے دھماکے کے بعد وجود میں آئی اور ارتھ پلانٹ تقریباً 3.8 بلین ایئرز پہلے۔ اسلام اس سے متعلق کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں مختلف علماء سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کوئی بھی جو روزمرہ زندگی میں ہمیں مسائل پیش آتے ہیں ان کے متعلق جو علماء سے سوال کیے جاتے ہیں اور ان پہ وہ شارٹ میں جواب کیا دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے تفصیل طلب جواب، یہ ان ویڈیوز میں ہم نہیں کور کر رہے، لیکن جو شارٹ جو کہ ٹو دا پوائنٹ جواب ہو ہم انہی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سلسلہ شروع کیا علی بھائی سے، علی بھائی کے بعد انشاءاللہ تعالی مختلف علماء مختلف مکاتب فکر کی بھی ویڈیوز کو ریئیکٹ کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کا ہمیں اجر ضرور ملے گا۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ایسی ویڈیوز آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی انفارمیشن میں نئی بات آئی ہے تو کمنٹ کر کے علی بھائی کا ضرور شکریہ ادا کریں، یا جس بھی عالم کی ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ویڈیو کور کریں گے تو ان کا، کیونکہ یہ امت کا سرمایہ ہے، یہ جتنے بھی علماء ہیں جن سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، جو کویسچن ہے کہ اسلام میں کریشن آف دا یونیورس، ہاں اچھا کویسچن ہے، یہ یونیورس کی کریشن کے ارتھ کی کریشن، یہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو کی تھی کہ ہیومن کریشن، جو کہ علی بھائی نے اس کا جواب دیا تھا، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ تو اب جو یونیورس کریشن جو ہے اس کے اوپر پوچھتے ہیں، علی بھائی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں کریشن آف دا یونیورس کس طرح سے ہوئی۔ یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یونیورس تقریباً 14 ارب سال پہلے بگ بینگ کے دھماکے کے بعد وجود میں آئی اور ارتھ پلانٹ تقریباً 3.8 بلین ایئرز پہلے۔ اسلام اس سے متعلق کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک کریٹر ہے جس نے پوری ہارمونی کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا۔ بگ بینگ کے بعد ایک آرگنائز کائنات کا بننا ہی کریٹر کا ثبوت ہے، کیونکہ دھماکہ جو ہے وہ ڈس آرڈر بڑھاتا ہے، انٹروپی میں انکریمنٹ کرتا ہے۔ دھماکے کے بعد چیزیں سٹیبل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کون سا دھماکہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اتنا سٹیبل کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں مخلوقات کی، اور ایک ایک سپیشی کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کوالٹیز ہیں کہ جو اس سپیشی کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ اپنی بات کر لیں، باقی کو تو چھوڑیں، سب سے عقل مند تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، انسان۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا ٹریفک جاری ہے، یہ تو سائنس کی برکت سے پتا چلنا شروع ہوا۔ ابھی بھی ہم صرف ڈسکوریز کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کا پتہ ہی اب چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کریٹر نہ ہم ہیں نہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہم اتنے لاچار ہیں کہ ہمیں اپنی ٹریفک کے اوپر نہ کوئی کنٹرول ہے نہ پتا ہے اس سے متعلق۔ آئے دن نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، تو آپ کریٹر کو پہچانیں۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ یہ ویڈیو ہے جس پہ علی بھائی سے سوال ہوا ہے کہ یونیورس کی جو کریشن ہے اس کے حوالے سے اسلام کیا ہماری گائیڈنس کرتا ہے۔ علی بھائی نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس ساری کریشنز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کریٹر ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی چاند ہے وہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، سورج کے گرد زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اور اگر وہ کچھ انچ ادھر ہو جائے کچھ انچ ادھر ہو جائے تو تباہی آ سکتی ہے۔ اتنی پرفیکشن ہے۔ کوئی بھی آپ کہتے ہو کہ بگ بینگ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، یہ یونیورس وجود میں ہے، ایک دھماکہ ہوا ہے جس سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ کوئی بھی دھماکہ پرفیکشن نہیں کریٹ کرتا۔ آپ اگر سوچو کہ علی بے پہ ٹیٹے سے اینج کر کے سٹو تے غالب صاحب دا شعر آ گیا، اینج نہیں ہوتا، یا جون علیہ صاحب کا شعر آ گیا کہ کچھ الفاظ پھینکے آپ نے اور ادھر سے جون علیہ کا شعر بن کر سامنے آ گیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے کچھ چیزوں کو ایسے بکھیر دیا ہو، کچھ دھماکہ کر دیا ہو۔ یہ کسی پرفیکٹ سے کوئی ذہن ہوتا ہے، پیچھے کچھ ہوتا ہے جو اس کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ شاعری ہو جائے یا کچھ بھی اپنے ارد گرد آپ معمولات دیکھیں، درخت کا نکلنا، انڈے سے مرغی کا نکلنا، یا پھر کیا نام ہے اور کتنی سپیشیز ہیں، تو یقینی طور پر ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اور ہمارے نزدیک، اسلام کے نزدیک، وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے ہے اور اس جتنا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور، کوئی بادشاہ، کوئی مشکل کشا، کوئی شہنشاہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہی وہ ہے۔ ہر چیز کا جو سبب سے ایکشن سے جو ری ایکشن ہو رہا ہے وہ اس کا کرنے والا وہ ہے، سورج کا اگانے والا وہ ہے، بارش کا برسانے والا وہ ہے۔ کیسا وہ رب ہے کہ اگر ایک پانی کا قطرہ سانپ پیے وہ زہر بن جاتا ہے، اگر کوئی گائے پیے اور دودھ بن جاتا ہے، انسان پیے تو وہ پیشاب بن کے خون بن کر نکلتا ہے۔ یہ کیسا اتنی پرفیکشن پائی جا رہی ہے انسان کے نظام میں، اس پورے معاشرے کے نظام میں، اس کا واحد جو آنسر ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔